السلام علیکم ناظرین، پروگرام درحقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، انٹرو دینے سے پہلے میں آپ کو ایک اطلاع دے دوں کہ پہلے یہ پروگرام ہمارا پیر کے دن رات 11 بجے سے ہوتا تھا، اب ہر ہفتے جمعے کے دن رات 11 بجے سے آپ اس پروگرام کو دیکھ سکیں گے لائیو۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم میں ہے کہ موجودہ اتحادی حکومت نے IMF سے رام کرنے کے لیے جو بھی اپنی منصوبے بنا رہے ہیں یا جو بھی فیصلے کر رہے ہیں وہ یقینی طور پر عوام کے لیے جو ہے اور ایک تاجروں کے لیے بہت زیادہ جو ہے یہ تکلیف دہ عمل ہے۔ گزشتہ روز جب 30 روپے مزید یعنی کہ 60 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو اس کے بعد عوام نے جس طرح احتجاج کیا، پیٹرول پمپس پہ جس طرح پتھراؤ ہوئے اور حکومت کے خلاف نعرے لگے، یقینی طور پہ عوام بہت زیادہ پریشان تھے اور ایک عجیب سی افراتفری کی کیفیت تھی۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے اور جماعت اسلامی دونوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے اور یقینی طور پہ ہم کچھ عرصے میں دیکھیں گے کہ کراچی شہر پھر یا بلکہ پورے پاکستانی ایک طرح سے جو ہے افراتفری کا شکار ہوگا، اور کیا صورتحال ہوگی ہمیں نہیں پتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی جو آسمان تک چلی جائے گی وہ کیسے لوگ سروائیو کریں گے۔ ایک 20,000 کمانے والا یا 25,000 روپے کمانے والا بندہ کیا کرے گا؟ بہرحال معیشت کی ترقی کے لیے اگر یہ حکومت کام کر رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ دن ہمیں ایک کڑوی گولی کی طرح اس کو نگلنا پڑے گا۔ آئندہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن بہرحال آج درحقیقت ہم دیکھیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور اپنے مہمانوں سے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ کیا ہوگا اور معیشت کتنا زیادہ ترقی کر سکتی ہے یا عوام کتنا سروائیو کریں گے۔ تو آج اس پروگرام کو جن مہمانوں نے رونق بخشا ہے ان سے میں آپ کا پہلے تعارف کروا دوں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب فیصل معیز صاحب، یہ ہیں چیئرمین نارتھ کراچی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری، عرف عام ہے سے ہم نکاٹی کہتے ہیں۔ تھینک یو فیصل صاحب، اور آپ سے ہم گفتگو کریں گے آگے انڈسٹری کے کیا حال ہے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب محمد جنید صاحب۔ محمد جنید کو آپ نے پہلے بھی ہمارے ان پروگراموں میں دیکھا ہوگا، بہت ایکٹیو آدمی ہے اور یہ ہیں جنرل سیکرٹری آل کراچی ہول سیلر ملک ایسوسیشن کے۔ تھینک یو جنید صاحب، آج کچھ پریشان لگ رہے ہیں آپ، کچھ بجھے سے لگ رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے پوچھیں گے۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب محمد فیصل صاحب، جو کہ ہے سابقہ جنرل سیکرٹری ڈیفک ایریا کے، اور ایسی شخصیت ہیں کہ یقینی طور پہ ایک ایسے پوش علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان سے بہت ساری باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے پراپرٹی کے حوالے سے۔ تو ہم نے 3 الگ الگ شعبے سے آج مہمانوں کو مدعو کیا ہے تاکہ یہ جو بجٹ بھی آ رہا ہے اور پھر پلس یہ کہ جو ملک کے جو ایک تفریح کی صورتحال ہے اس صورتحال پہ بھی کچھ تجزیہ کر سکیں۔ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہ پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں، رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ملک میں اس وقت سیاسی اور معاشی افراتفری کی وجہ سے ہر ادارہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ایک جانب موجودہ حکومت کی پالیسیاں ہیں تو دوسری جانب سابقہ حکومت کے فیصلوں کو مسترد کیا جا رہا ہے۔ موجودہ اتحادی حکومت ملکی معیشت کو لے کر مشکلات کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ اگر کہا جائے کہ نہ اگلا جا رہا ہے اور نہ نگلا جا رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ IMF کے مطالبے پر حکومت پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی پر سابقہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی سبسڈی کو بالآخر ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر 60 روپے اضافہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ نیز بجلی کی قیمتوں پر دی جانے والی سبسڈی کو ختم کر کے تقریباً 7 روپے 91 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ IMF سے مذاکرات پر حوصلہ افزا خبر آنے کے بعد ڈالر کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے، 197 روپے تک نیچے آ گیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ بھی کسی حد تک دباؤ سے آزاد ہوئی ہے۔ حکومت کی جانب سے تقریباً 38 اشیاء کی درآمدات پر پابندی لگانے پر تاجر سراپا احتجاج ہیں۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 5 لاکھ سے زائد تاجر بے روزگار ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں اسمگلنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے کیا مضر اثرات ہوں گے؟ معاشی ماہرین کی مختلف آراء ہیں۔ تیسری جانب پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے، شہری سراپا احتجاج ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اشیاء خورنوشی قیمتیں آسمان پر چلی جائیں گی، جبکہ حکومتوں کی غلط پالیسیز بھی بحران کو جنم دے رہی ہیں۔ پاکستان میں صنعتوں کے فروغ کی جانب کسی کی بھی سنجیدہ توجہ نہیں ہے۔ بڑے صنعت کار ہوں یا چھوٹے اور درمیانے تاجر، سب ہی پریشان ہیں۔ ناظرین، آپ نے ایک رپورٹ دیکھی، یہ رپورٹ پہ ہی ہم اس کو محاطہ کرتے ہوئے ہم آگے مزید گفتگو کو آگے چلیں گے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی ہماری اپنی مجبوری ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے۔ کمرشل کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ساتھ رہیے۔